حضرات، کل ہم ایک آزاد جمہوریہ کا اعلان کریں گے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 29 اکتوبر سن 1923 کو قانون سازوں کے ایک گروپ کے ساتھ عشائیے میں یہ اعلان کیا اور اگلے روز ووٹنگ کے بعد ترک پارلیمنٹ نے حکومت کی نئی شکل اختیار کی اور اتا ترک ترکی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ جمہوریہ زندہ آباد، مصطفیٰ کمال پاشا زندہ باد۔ قانون سازوں نے چیخ چیخ کر یہ نعرے لگائے۔ ہم بات کر رہے ہیں 6 صدیوں تک سپر پاور رہنے والی سلطنت عثمانیہ کا زوال اور ترکی کے قیام کی کہانی کی۔ جہاں بہت سے لوگوں نے اس پر جشن منایا، وہیں بہت سے دوسرے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے سوگ میں تھے۔ یہ ایک بہت نامی گرامی سلطنت تھی۔ آج ترکی کے قیام کے 100 سال اور سلطنت عثمانیہ کے حتمی زوال کو بھی تقریباً 1 صدی مکمل ہو گئی ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس تاریخی اعلان کے 100 سال بعد، جس نے مشرق وسطیٰ کو بدل کر رکھ دیا تھا، اب اتا ترک کی میراث خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اس سلطنت کو آخری دھچکا نومبر 1922 کو لگا، جب گرینڈ نیشنل اسمبلی نے سلطان کے دفتر کو ختم کر دیا، جس سے سلطنت کے حکمران عثمانی خاندان کی تقریباً 600 سالہ تاریخ اپنے اختتام پر پہنچی۔ اس سلطنت کی بنیاد سن 1299 کو رکھی گئی تھی۔ ایک ایسی سپر پاور کا زوال جس نے تاریخ کے کئی ادوار میں طاقتور ترین حریفوں کا مقابلہ کیا۔ ترکوں کے لیے ایک المیہ تھا۔ عثمانی ریاست 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جو اس وقت بلغاریہ، مصر، یونان، ہنگری، اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطینی علاقے، مقدونیہ، رومانیہ، شام، سعودی عرب کے کچھ حصے اور شمالی افریقہ کے ساحلی حصوں پر حکومت کر رہی تھی۔ بہت سے دوسرے ممالک جیسے البانیہ، قبرص، عراق، سربیا، قطر اور یمن بھی جزوی یا مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا حصہ تھا۔ بہت سی قومیں سامراجی میراث کا ذکر ہی چھیڑنا پسند نہیں کرتیں، مگر ترکی جیسے ممالک اسے بہت سنہری دور کے طور پر ان پرانی یادوں کا تازہ کرتے ہیں۔ عثمانیہ خاندان کا آغاز ایک ایسے موقع کے ساتھ ہوا جسے عثمان اول، جو سلجوق سلطنت کے رہنما تھے، نے ضائع نہیں کیا۔ اپنی سلطنت اور ہمسایہ بازنطینیوں کی کمزوری کا ادراک حاصل کرنے کے بعد عثمان نے سن 1299 میں اناطولیہ میں اپنے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ علاقہ اب ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ترک ریاست کے بانی اور پہلے سلطان بن گئے۔ یہ وہ ریاست تھی جو کچھ ہی عرصے میں وسیع ہو کر 5 ملین کلومیٹر سے زیادہ رقبے تک پھیل گئی۔ عثمان کی اولاد اوتھمن یا اوتھمن کہلاتی تھی، جہاں سے وہ عثمانی بھی کہلائے جانے لگے۔ انہوں نے 6 صدیوں تک ایک طاقتور ملک پر حکومت کی، سقوط قسطنطنیہ۔ تاہم پیرس دیدرود یونیورسٹی میں عثمانی اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے پروفیسر اولیور بوکیت کا کہنا ہے کہ سن 1299 میں صرف ایک ترک ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سلطنت کا قیام سن 1453 میں قسطنطنیہ کے زوال کے ساتھ شروع ہوا۔ فتح کی علامت کے طور پر ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان محمد دوم قسطنطنیہ میں داخل ہوئے اور بازنطینی سلطنت کے 1000 سال کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مقامی آبادی کے ایک بڑے حصے کے قتل کا حکم دیا، جبکہ بچ جانے والوں کو وہاں سے جلا وطنی پر مجبور کر دیا۔ ترکی اس کے بعد سلطان دوم نے عثمانی علاقے کے دوسرے حصوں سے لوگوں کو لا کر شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول یعنی اسلام کا شہر رکھ دیا اور اس کی تعمیر نو کا آغاز کیا۔ اس طرح یہ شہر نہ صرف سلطنت کا سیاسی اور فوجی دارالحکومت بن گیا، بلکہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک اہم عالمی تجارت مرکز بھی بن گیا۔ اس سلطنت کی معاشی ترقی کی بڑی وجہ سلطان محمد دوم کی اپنی ریاست میں تاجروں اور کاریگروں کی تعداد میں اضافے کی
حوصلہ افزائی کی پالیسی تھی۔ انہوں نے بہت سے تاجروں کو استنبول جانے اور وہاں کاروبار شروع کرنے کی ترغیب دی۔ بعد کے حکمرانوں نے اس پالیسی کو جاری رکھا۔ سلطان محمد سوم پروفیسر اولیور بوکیت کے مطابق اس طاقت کی کامیابی کا سہرا جہاں طاقت کے مرکز فرد واحد کو جاتا ہے جس نے کسی قسم کی دشمنی مول نہیں رہی اور ملک کو آگے کی طرف لے کر گئے، وہیں اس ریاست کی کامیابی کے پیچھے ایک وجہ اس کا فوجی ریاست ہونا بھی ہے۔ انہوں نے BBC مینڈو کو بتایا کہ یہ ایک ایسی ریاست تھی جس کے خزانے کا ایک بڑا حصہ مزید علاقوں کو فتح کرنے پر خرچ ہوتا تھا۔ اس کا مقصد مزید دولت حاصل کرنا اور زیادہ ٹیکسوں کا حصول تھا۔ ان کے مطابق سلطنت کا ایک اور محرک اور اہم عنصر اس کی فوجی طاقت تھی۔ عثمانی فوج کے حملے بہت تیز رفتار ہوتے تھے اور ان کے پاس خصوصی دستے تھے، جیسا کہ جین سیریز کی مشہور ایلیٹ کور جو سلطان کی حفاظت پر مامور رہتی تھی۔ سلطنت کی انتہائی مرکزی بیوروکریسی کے نظام نے اسے اپنی دولت کی تقسیم کو منظم بنانے میں مدد دی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ اسلام سے متاثر اور متحد تھی اور یہ کہ پورا معاشرہ ایک حکمران کی اطاعت کرتا تھا۔ یہ ایک کثیر الجہتی معاشرہ تھا اور بظاہر وہاں کوئی زبردستی مذہب کی تبدیلی کا تصور موجود نہیں تھا، مگر حقیقت میں وہاں لوگ اسلام میں داخل کیے جاتے تھے۔ ان کے مطابق بعض علاقوں میں باقاعدہ اسلامائزیشن کی ایک پالیسی تک رائج تھی۔ عثمانیوں کو ان کی عملیت پسندی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ انہوں نے دوسری ثقافتوں سے بہترین نظریات لیے اور انہیں اپنا لیا۔ عظیم سلطان سلطنت کے سب سے مشہور سلطانوں میں سے ایک سلیمان عظیم تھے، جس نے سن 1520 سے اور سن 1566 کے درمیان حکومت کی اور اپنی ریاست کو بلقان اور ہنگری تک وسعت دی اور اسے رومی شہر ویانا تک پھیلا دیا۔ اگرچہ مغرب میں انہیں دا میگنیفیسنٹ یعنی عظیم اور مشرق میں قانون کا منبع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن سلیمان کے دوسرے القابات تھے جو اتنے ہی مبالغہ آمیزی پر مبنی تھے جتنے وہ حیران کن تھے۔ ان القابات میں زمین پر اللہ کا نائب، اس دنیا کے خداؤں کا خدا، انسانوں کی گردنوں کا مالک اور دنیا بھر کے تمام لوگوں کی پناہ گاہ شامل ہیں، جو ان کو دی جانے والی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ متنازع لقب مشرق و مغرب کا شہنشاہ تھا، جسے مورخین روم کی اتھارٹی کے لیے براہ راست چیلنج کے طور پر دیکھتے تھے، جسے اس وقت کہ عثمانی اتھارٹی نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اگرچہ بعد میں سلطنت اپنی زیادہ سے زیادہ علاقائی حد تک پہنچ گئی، مگر مغرب میں سلیمان عظیم کے دور کو عثمانیوں کے لیے سنہری دور سمجھا جاتا تھا، جس عرصے میں بڑی تعداد میں کامیاب فوجی مہمات چلائی گئیں۔ ترکی عالمگیریت کی خواہاں سلطنت مشرق اور مغرب کا شہنشاہ کا نام یہ بھی واضح کرتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے اپنے آپ کو صرف ایک ہی طاقت کے طور پر دیکھا اور سمجھا، جس کا کوئی دوسرا ہم پلہ یا مماثل نہیں تھا۔ مورخ اولیور بوکیت کے مطابق عثمانی سلطانوں کی نظر میں عثمانی سلطان کے علاوہ کوئی دوسرا شہنشاہ نہیں تھا۔ ان کے مطابق عالمگیر سلطنت کا تصور بازنطینی ورثے اور اسلام سے آیا ہے۔ ان کے مطابق وہ ان تمام علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے جہاں مرد اور عورتیں رہتے تھے۔ دارالاسلام یعنی اسلامی حکومت کے حدود سے باہر واقع تمام ممالک کو فتح کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ ایک وجہ ہے جو سلطنت عثمانیہ کے طویل عرصہ قائم رہنے کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ اس کی بحریہ کی ان علاقوں میں فتوحات میں کوئی حد نہیں تھی، جو سلسلہ صدیوں تک آگے بڑھتا رہا۔ پروفیسر اولیور کا کہنا ہے کہ سلطنت اس وقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے جب فتوحات مشکل ہو جاتی ہیں یا رک جاتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال کا آغاز پہلا واقعہ جس نے سپر پاور کو کمزور کیا وہ سن 1571 میں لیپانٹو کی جنگ میں اس کی شکست تھی، جس میں اس کا سامنا ہولی لیگ سے ہوا۔
جو کیتھولک ریاستوں پر مشتمل ایک فوجی اتحاد اور ہسپانوی بادشاہت کی قیادت میں متحد تھا۔ اس اتحاد میں موجودہ اٹلی کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ یہ ان خونریز لڑائیوں میں سے ایک تھی جو قدیم زمانے سے انسانیت نے دیکھی تھیں، اور اس نے بحیرہ روم میں عثمانی فوج کی توسیعی مہم کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہاں سلطنت کے اچھے دن اختتام کو پہنچے اور اس کے بعد کی صدیوں پر مشتمل ایک طویل زوال کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں استنبول کے سیاسی اور معاشی عدم استحکام میں مختلف غلط فہمیوں کا اضافہ ہوا، جس نے ایک ایسی سلطنت کو ختم کر دیا جس کا تاثر پہلے ہی تار ہو چکا تھا۔ ان میں سے اول چیز پہلی بلقان کی جنگ 1912 اور 1913 تھی، جس میں سلطنت عثمانیہ نے بلقان لیگ، بلغاریہ، یونان، مونٹینیگرو اور سربیا کا سامنا کیا، جس نے روس کی حمایت سے عثمانیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ عسکری لحاظ سے کمتر سلطنت عثمانیہ جنگ ہار گئی، اور یورپ میں اس کے تمام علاقے بھی اس سے چھین لیے گئے۔ اب یہ سلطنت قسطنطنیہ اور اس کے اطراف کے علاقوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ مورخین اس شکست کو عثمانیوں کے لیے ایک ذلت آمیز واقعے اور تاریخ کے ایک اور اہم موڑ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کا زوال، آخری دھچکا، دوسرے تجارتی راستوں کی ترقی، امریکہ اور ایشیا کے ساتھ بڑھتی ہوئی تجارتی دشمنی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے باقی عثمانی علاقے خراب معاشی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ انہوں نے برطانیہ اور فرانس جیسی یورپی طاقتوں کے توسیع پسندانہ عزائم کا بھی سامنا کیا۔ اس کے علاوہ مختلف مذہبی اور نسلی گروہوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ آرمینیائی، کرد اور یونانی دوسرے لوگوں کے علاوہ ترکوں کے ہاتھوں بڑھتے ہوئے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ ان مسائل کے ہوتے ہوئے استنبول نے فرانس، برطانوی سلطنت، امریکہ اور روس کی قیادت میں ایک طاقتور اتحاد کے خلاف ایک نئی جنگ کا آغاز کیا۔ پہلی عالمی جنگ 1914-1918 کے دوران مشرق وسطیٰ میں اتحادیوں کی فتح سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے محرکات میں سے ایک تھی، جس کے دن پہلے ہی گنے جا چکے تھے۔ اس واقعہ کے بعد شام میں فرانسیسی مینیڈیٹ اور عراق اور فلسطین میں برطانوی مینیڈیٹ بنائے گئے، جیسا کہ منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ یہ سب لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ سے پہلے والی تنظیم کی نگرانی میں ہوا۔ عثمانیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ سن 1917 میں جنگ کے وسط میں فرانس اور برطانیہ پہلے ہی خفیہ طور پر سائکس پیکوٹ معاہدے کے ساتھ اپنے علاقوں کو تقسیم کرنے پر رضامند ہو چکے تھے۔ اسی سال اعلان بلفور پر بھی دستخط کیے گئے، ایک دستاویز جس میں برطانوی حکومت نے یہودی آبادی سے فلسطین کے علاقے میں ایک گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، جو کہ سلطنت کا حصہ بھی تھے۔ یہ معاہدہ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جدید ترکی کے بانی کمال اتا ترک کون تھے؟ کیا ترکی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ دہرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ سرکاری طور پر سلطنت کا وجود 1 نومبر 1922 کو ختم ہو گیا، جب سلطان کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ ایک سال بعد جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی گئی۔ جمہوری انقلاب کی قیادت کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک، جسے جدید ترکی کا باپ سمجھا جاتا ہے، ترکی کے پہلے صدر بنے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان محمد ششم کو انقلابیوں کے ہاتھوں قتل ہونے کا خدشہ تھا، جس وجہ سے برطانوی محافظوں کو انہیں استنبول سے نکالنا پڑا۔ وہ جلا وطنی اختیار کر کے وہ اٹلی میں بینیٹو مسولینی کے سمندر کنارے ریزارٹ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سلطنت عثمانیہ، جس کے وہ حکمران تھے، کی تقسیم پر اتفاق ہوا تھا۔ سلطان ششم وہیں 4 سال رہنے کے بعد فوت ہو گئے۔ وہ اس وقت اتنے غریب ہو چکے تھے کہ اطالوی حکام نے ان کا تابوت اس وقت تک ضبط کر لیا جب تک
کہ مقامی تاجروں کو قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ نوزائیدہ ترکی نے اپنی سامراجی خواہشات کو ترک کر دیا اور کمالیت کا نظریہ اختیار کر لیا، یعنی وہ کوڈ جسے نئے صدر کمال اتاترک نے نافذ کیا۔ اس نظریے میں پاپولزم، قوم پرستی، سیکولرزم، شماریات اور اصلاح پسندی کے تصورات پیش کیے گئے۔ بہت سے مورخین کا دعویٰ ہے کہ جدید ترکی کا سیکولرزم سلطنت عثمانیہ کی عظیم میراث ہے۔ دوسری طرف ترکی نے خلافت عثمانیہ کو مختصر طور پر ایک ادارے کے طور پر جاری رکھا۔ یہ بہت ہی کم اختیارات کا حامل ادارہ تھا۔ بعد میں اس ادارے کو 3 مارچ 1924 کو ختم کر دیا گیا۔ پروفیسر اولیور کے مطابق انقرہ کی حکومت اور ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان بھی سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب مغربی ممالک ہی کو سمجھتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ترکی میں کچھ لوگوں نے نام نہاد نو عثمانیت کی بحالی کو ہوا دی۔ یہ ایک اسلام پسند اور سامراجی سیاسی نظریہ ہے جو اپنے وسیع تر معنوں میں ترکی کے عثمانی ماضی کا احترام کرنے اور ان علاقوں میں ترکی کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی وکالت کرتا ہے، جو عثمانی حکمرانی کے زیر انتظام تھے۔ کئی دہائیوں سے جدید ترکی کے رہنماؤں نے مزید مغربی اور سیکولرزم کا راستہ اختیار کیا اور اپنے سامراجی ماضی اور اسلامی تاریخ سے دوری اختیار کی، لیکن اپنے اقتدار میں آنے کے بعد سے صدر اردوغان نے اپنے ملک کے عثمانی ماضی اور اس کے اسلامی ورثے کے لیے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا۔ اس کا ثبوت سن 2020 میں آیا صوفیہ کی مسجد میں متنازع تبدیلی تھی، جسے اتاترک نے استنبول کے سب سے مشہور عجائب گھروں میں سے ایک میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسی طرح اردوغان نے بارہا سلیم اول کی تعریف کی۔ سلیم اول ایک ایسے سلطان رہ چکے ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی توسیع کو یقینی بنایا۔ سن 2017 میں آئینی ریفرنڈم جیتنے کے بعد وہ سلطانی عثمان کے مقبرے پر عوام کے سامنے آئے۔ اس آئینی ریفرنڈم کے ذریعے ترکی کے عوام نے صدر اردوغان کے اختیارات میں بہت زیادہ اضافے کی منظوری دے دی۔ حال ہی میں صدر اردوغان نے استنبول کی مشہور آبنائے باسفورس پر بنائے گئے پلوں میں سے ایک کا نام اپنے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پروفیسر اولیور بوکیٹ کے مطابق عثمانیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ایک نو عثمانیت پروان چڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے آخر میں عثمانی سلطنت کے مقابلے میں آج بہت زیادہ حوالے دیے جاتے ہیں۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر ہسٹوریکل اور اسلامک ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔